السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظیم شخصیات سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چھٹی ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ 5 ویڈیو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اور سمجھ جائیے کہ ہم لوگ پہنچے تھے کہ امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ 21 سال کے ہو گئے ہیں اور قاہرہ یونیورسٹی سے وہ فارغ ہو گئے ہیں۔ اب ان کو جاب جو ہے، ٹیچنگ کی جاب جو ہے اس میں کامیابی ملی ہے اور اب جاب کرنے جا رہے ہیں، اور 1 سال کے بعد اخوان المسلمین کا قیام ہوگا۔ تو آج انشاءاللہ اس کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو جب وہاں سے کامیابی مل گئی اور سمجھے کہ ایم اے کی ڈگری لے لیے، یہ سمجھ جائے کہ 1927 کی بات ہے، اور پوری دنیا میں مایوسی تھی، خاص طور سے عالم اسلام میں، اور یہ سمجھ جائیے کہ کلونیل پاور جو ہے پوری دنیا میں مطلب عروج پہ، دنیا کی کوئی طاقت جو اس کو چیلنج کرنے والا نہیں۔ اور یہ کولڈ وار بھی جو ان لوگوں میں شروع ہوا ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 1927 کے دوران، تو سمجھ جائیے کہ یو ایس ایس آر تو ابھی وجود میں آئے چند سال ہوئے تھے، تو یہ جو ہے برطانیہ، فرانس، جرمنی، یہ سب عروج پر تھے۔ جرمنی تو سمجھ جائے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں ہار کر کے تھوڑا سا کمزور ہو گیا تھا، لیکن اٹلی ہے، اور یہ سمجھے کہ جرمنی، یہ فرانس اور برطانیہ، امریکہ، یہ سب بہت اوپر۔ تو امت مسلمہ میں بہت مایوسی تھی، کیونکہ خلافت عثمانیہ بھی جو ہے ختم ہو گئی تھی، بس چھوٹا سا ترکی بچ گیا تھا۔ تو ہر طرف مایوسی تھی، ہر طرف مایوسی۔ عراق پہ جو ہے قبضہ ہو گیا تھا، شام پہ قبضہ ہو گیا تھا، لبنان پہ قبضہ ہو گیا تھا، فلسطین پہ قبضہ ہو گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے کہیں بھی جو ہے اسلام کے غلبے کی رمق نہیں تھی۔ تو یہ صورتحال تھی، سمجھ جائیے۔ تو ہر طرف سے جو ہے فزیکل تو سمجھ جائیے کہ مسلمانوں کو کمزور کر ہی دیا گیا تھا، اب یہ ہے آئیڈیولوجیکل جو ہے اٹیک ہو رہا تھا کہ اسلام ہے ہی بیکار مذہب، اسلام میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اب تھوک کے حساب سے سمجھے کہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، پھر سمجھے کہ جرائد، رسائل، پردہ کے خلاف تو اس کے خلاف تو اس کے خلاف، یہ حالات تھے جس میں جو ہے میں بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ایک جریدہ جو ہے یہ لوگ شروع کر پائے تھے قاہرہ میں، الفتح کے نام سے۔ لیکن جب ان کو جاب ملی ہے تو جاب کا لیٹر جو ملا ہے تو اس میں یہ تھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، اسماعیلیہ۔ اب جاب لیٹر دیکھتے ہی یہ جو ہے دم پریشان ہو گیا، کیونکہ اسماعیلیہ قاہرہ سے بہت دور دراز دیہات میں، سمجھ جائیے ایک لحاظ سے قصبہ، نہر سوئس کے پاس ایک علاقہ تھا، وہاں بھیج دیا گیا۔ تو یہ غصہ آ گئے، کیونکہ یہ پورے جو ہے وہ سمجھ جائیے کہ جو بھی کام کیے تھے وہ قاہرہ میں کیے تھے، تو وہاں جو ہے کام کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو جاب کے لیے جو ہے وہاں بھیج دیا گیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جو بھی آفیسر ایمانداری اپناتا ہے اس کو ڈائریکٹ جو ہے کنارہ بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ لیٹر لے کے گئے غصاتے ہوئے، یہ کیا ہے؟ کہا کیا ہے بھائی؟ تو دیکھیے ہم کو اسماعیلیہ میں پڑھانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ تو وہاں بھی جو ہے نوک جھوک ہوا۔ انہوں نے کہا بھائی اسماعیلیہ جو ہے یہ مصر کے اندر ہی ہے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں اتنا؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں نے کہا ارے اتنی دور ہے کہ میں جانتا بھی نہیں کہاں پہ ہے۔ کہ نہیں جانتے ہیں تو یہ بہت آشچرج کی بات ہے، تو چلے جائیے، آپ کی جغرافیہ کے بھی جو علم بڑھ جائے گی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے پھر دور بہت ہے، تو دور بہت ہے تو جائیے ٹرین میں سو کر کے وقت گزار لیجیے گا، کیا ہے اس میں؟ تو میں وہاں کیسے رہوں گا؟ ارے وہاں بھی انسان ہی رہتے ہیں، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس طرح سے جو ہے ان لوگوں نے لاجواب کر دیا۔ پھر والد سے بھی مشورہ کیے، تو والد نے بھی کہا کہ بیٹے ہر جگہ اچھے انسان رہتے ہیں، جس طرح تم ماحول بنائے ہو یہاں پہ قاہرہ میں، ویسے ہی جو ہے تم اسماعیلیہ میں بھی ماحول بنا لو گے، مجھے امید ہے، چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ ستمبر 1927 میں یہ اسماعیلیہ کے لیے روانہ ہو گئے، 19 ستمبر کو وہاں پہنچے۔ وہاں پر جس اسکول میں ان کو جو ہے پڑھانے کا دیا گیا تھا، تو وہاں ایک جو ہے کلیگ تھے، تو
पहले तो होटल वगैरह में रहे, फिर उनके साथ मिल करके रूम पार्टनर बना करके एक औरत थी, तो उसका घर ऊपर खाली था, तो वहाँ पे जा करके रहने लगे और फिर स्कूल वगैरह पढ़ाना शुरू कर दिए। इसके बाद आप ये सोच में थे कि कैसे काम शुरू किया जाए, तो देखते थे कि यहाँ पर जो है यानी नहर सुइस के पास जो इलाका था, वहाँ पर जो है सुइस की कंपनी जो थी उसमें काम करने वाले जो मज़दूर लोग थे, मिस्री मुसलमान वगैरह, और उसी के बगल में जो है कंपनी के जो बड़े बड़े जो है वर्कर थे जो यूरोप के थे, वो आलीशान जो है बिल्डिंगों में कॉलोनियों में रहते थे। तो एक बिल्कुल जो है डिफरेंस दिखता था, जैसे मुंबई में आप देखें कि धारावी वगैरह है और फिर बांद्रा वगैरह है, तो बिल्कुल जो क्वाइट डिफरेंस दिखता था। तो इनको बहुत तकलीफ होती थी कि ये देखो मुसलमानों के मुल्क में उसी पर कब्जा करके ये लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मुसलमानों की हालत क्या कर दिए हैं, और फिर इस्लाम की हालत और भी ज़्यादा जो है ये है। लेकिन देखते थे कि जो भी है झोपड़ी में रहते हैं, जैसे भी रहते हैं, लेकिन मुसलमानों में इस्लाम से मोहब्बत है, गरचे उसको खुरचने की कोशिश हो रही है, लेकिन पब्लिक जो है उलमा से जुड़ी हुई है, मसाजिद से भी जो अटैच है कुछ ना कुछ। लेकिन उनको लग रहा था कि अगर जो है इसी के ज़रिए से अगर जो है इस्लाम का रिवाइव होना होता तो फिर ज़वाल ही नहीं आता। तो मामला तो कहीं ना कहीं है, समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर। तो मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, क्योंकि मसाजिद में जो है मसला ये था कि ये जब भी जाते थे तो वहाँ पर फ़ुरोई इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा था, और जुमा के खुतबे में भी ये मसलक सही है या वो मसलक सही है, ये फ़िरका सही है या वो फ़िरका सही है, तो उसी की बातें होती रहती थी। जबकि जो है यूरोप जो है पूरे आलम इस्लाम को जो है वो अपने चंगुल में लिए हुआ था, तो ये सुन सुन के बोर होते थे। बाद में सोचे कि यहाँ पर अगर मैं दावत का काम भी करूँ तो इनका अपना जहनी एक साख्त है, उससे निकल ही नहीं पाएंगे। एक मेंटल शेप बन गया है, तो कितना भी समझा लो वो उसी जो है लकीर के फ़कीर रहेंगे। तो बिल्कुल जो है न्यू कमर को पकड़ा जाए, जिसके अंदर कुछ ना हो और डायरेक्ट इस्लाम डाल दिया जाए। तो इनका एक तजुर्बा था काहरा में कि होटलों में कहवा खानों में ये दर्स किया था, वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ भी मैं वही करता हूँ। लिहाजा गए होटल वालों से, कहवा खानों वालों से, जहाँ हुक्का हुक्का पीते लोग, वहाँ जाके बात किए, तो 3 होटल वाले तैयार हुए। तो उनको बोले कि मैं हफ्ता में 2 रोज़ आपके यहाँ दर्स करूँगा, अगर आप इजाज़त दे तो। कहा ठीक। तो हर के यहाँ 2 मरतबा, तो समझिए कि 6 रोज़ दर्स का जो है इनका ये था, एक दिन ये अपनी छुट्टी रखे। तो इस तरह से जो है दर्स का शेड्यूल अपनाए। उसके बाद क्या हुआ कि दिन में ये जो है स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाते थे, और रात में जो है फिर कहवा खानों में, होटलों में चले जाते थे और दर्स शुरू कर देते थे। अब दर्स इतना अछूता और जो है मुखलिसाना होता था कि लोग खिंचे चले आते थे, क्योंकि ये फ़ुरोई मसला छेड़ते ही नहीं थे। बिल्कुल जो है अल्लाह ताला का ज़िक्र, आखिरत की याद दहानी, अखलाक, किरदार, मुसलमानों का जो है जो उरूज का ज़माना जो है, सल्फ़ की तारीख़, ये सारी बातें, तो सब लोग जो है खिंचे चले आते थे। ऐसा वक्त होने लगा कि लोग जिन कहवा खानों में इनका दर्स होता था और जिस दिन दर्स रहता था उधर भीड़ ज़्यादा हो जाती थी, जबकि कहवा खानों वालों ने इनको इजाज़त दिया था, चलिए नेकी का काम है, एक दिन जो है लॉस भी होगा तो चलेगा, आइए आप दर्स कीजिए। लेकिन लोग जो है अब इनका इंतज़ार करने लगे। जब में गफ़ीर लग जाता था तो फिर ये मुसलसल जो है वो दर्स देते रहे, दर्स देते रहे। उसी के बाद जो है कुछ उसका रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। रिज़ल्ट आना शुरू हुआ तो उसी में से कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने हम लोगों को जगाया, ख्वाब से बेदार किया, अब हम लोग को शऊर आ गया है, तो प्रैक्टिकल इस्लाम के लिए हम लोग क्या करें? ये कब तक दर्स सुनते रहेंगे? ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, तो उसके लिए कुछ तो करना होगा। आप वो समझिए कि होटलों में हुक्का पीने वाले जो है वो बस ऐश में मस्त रहते थे, नमाज रोज़ा कुछ नहीं, लेकिन दिल पर जो है डायरेक्ट चोट लगी। तो इमाम हसन बन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, यहाँ तो होटल है, यहाँ तो दरसी की इजाज़त मिल गई है, बड़ी बात है। तो ऐसा कीजिए कि कोई ऐसी जगह का इंतखाब हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग जमा हुआ करें, या तो दर्स से पहले कुछ जमा हो जाए या दर्स के बाद जमा हो जाए, ताकि आप लोग टाइम निकालते ही आधा 1 घंटा, तो 1 घंटा पहले भी आ
1 گھنٹہ اس میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تاکہ عملی تربیت ہو سکے۔ تو ایک خانقاہ تھا جو سمجھے کہ ویران پڑا ہوا تھا، وہاں پہ جو ہے کوئی نہیں آتے تھے، تو ان کے مالک سے بات کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایسے بھی کوئی نہیں یہاں پہ آتا ہے تو آپ یہ کر لیجئے۔ تو 2 دن کے اندر اندر اس کی صفائی وغیرہ کر کے وہاں پر جو ہے پروگرام کے لائق بنا دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر لوگ جمع ہوئے تو امام حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ جب بنا تقریر وغیرہ کے پریکٹیکل شروع کرائے، سب کو جو ہے ٹوٹی کے پاس لے گئے، وضو کا طریقہ بتایا، وضو کر کے بتایا، پھر نماز پڑھائے، پھر یہ ساری چیزیں جو بھی پریکٹیکل وغیرہ ہے وہاں پر کرانے لگے۔ تو لوگوں کو اچھا لگا کہ اچھا میں اب نماز بھی پڑھ سکتا ہوں، میں نماز پڑھا بھی سکتا ہوں، یہ وہ فلاں گا۔ تو ان لوگوں کو بہت مزہ آنے لگا۔ اب اسی میں کیا ہے کہ ان کی جو آزمائش بھی آنے لگی، لیکن یہ بہت ہی شارپ مائنڈ تھے تو کسی طرح سے نکل جاتے تھے۔ وہی تربیت گاہ میں جو ہے کبھی سوال ہو جاتا تھا تو کبھی ہوٹلوں میں سوال ہو جاتا تھا۔ تو بڑے بڑے جو مسلکی لوگ رہتے ہیں، مسلکی مجاہد جس کو بولتے ہیں، وہ لوگ ایک مرتبہ جو ہے یہ آئے درس کے لیے ہوٹل میں، تو عجب ہی کیفیت تھی، گروپ بندی ایک دم، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے، یہ دیکھے تو چونکے کہ آج یہ معاملہ کیوں ہے بھائی۔ تو آج سمجھ جائیے کہ مسلک کے حساب سے لوگ بیٹھ گئے تھے، کوئی شافعی مسلک ہے تو اس حساب سے، کوئی حنبلی ہے تو کوئی اس حساب سے، کوئی حنفی ہے تو اس حساب سے۔ اب جیسے ہی یہ بات شروع کیے ویسے ہی ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہے کہ میرے ایک سوال کا آپ جواب دیجیے۔ کیا ہے سوال بھائی؟ یہ بتائیے کہ وسیلہ کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اب یہ سمجھ گئے کہ یہ آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک ہی سوال آپ کا نہیں ہے، آپ کا کئی سوالات۔ آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ اذان میں جو ہے اذان کے بعد درود شریف پڑھنا کیسا ہے۔ آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ درود شریف پڑھتے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سیدی لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے۔ آپ یہ بھی پوچھیں گے، آپ یہ بھی پوچھیں گے، آپ وہ بھی پوچھیں گے، جو بھی مسلکی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ سب پوچھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں ایک نارمل ٹیچر ہوں، اور مجھے جو ہے اسلام کی کتابیں پڑھ کر کے کچھ تقاضے معلوم ہوئے ہیں، وہی تقاضے میں آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہوں، تو لہٰذا مجھے جو ہے بہت زیادہ نالج نہیں ہے، باہمی اختلاف۔ اگر ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو فتویٰ چاہیے تو بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہاں آپ فتویٰ لے لیجئے۔ میں تو درد شیئر کرنے آیا ہوں، اسلام مٹتا جا رہا ہے، وہ درد جو شیئر کر رہا ہوں۔ تو اس لحاظ سے لوگوں کو لگا کہ ہاں یہ بالکل معقول بات ہے، کام کی بات ہونی چاہیے، اختلافی مسائل علماء تک رہنے دینا چاہیے۔ پھر علماء کرام بھی جو سوال کرتے تھے تو علماء کرام کو بھی یہ خاموش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر یہ درس دے رہے ہیں، کوئی عالم آ گیا تو فوراً نشست چھوڑ دیتے تھے کہ آپ کے رہتے ہوئے ہم درس نہیں دیں گے، آپ آگے بیٹھیے۔ ایک مولانا صاحب تھے، وہ بہت ہی بیجا سوال کرتے تھے، آپ پریشان تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے ان کو بلائے گھر پہ، خوب بہترین سے دعوت وغیرہ کیے، پھر لے جا کر کے مارکیٹ میں شاپنگ وغیرہ کرا دیے، تب سے ان کا سوالات ہی بند ہو گیا۔ اب پھر لوگوں کو خود ہی ترغیب دینے لگے کہ بھائی درس میں بیٹھا کرو۔ تو اس طرح سے جو ہے کسی طرح سے جو ہے یہ کام آگے بڑھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سمجھے کہ 6 مہینے کے بعد وہ صبح آ گئے، 22 مارچ 1928۔ یہ صبح میں فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس اسماعیلیہ کے ہی جو ہے، ہاں اس میں یہ بھی بتا دوں میں کہ اسماعیلیہ جو شہر تھا یا قصبہ تھا، جو بھی تھا، چھوٹا سا شہر تھا، اس میں ایک تو مذہبی جو ہے الگ الگ تھے ہی لوگ، مسلک کے لحاظ سے، فرقے کے لحاظ سے، اور پھر وہاں پہ سوسائٹی بھی جو ڈیوائیڈڈ تھی، یعنی امیر غریب کے جو ہے ڈویژن، اور مالک کا مزدور کا ڈویژن، یہ سارے چیز، تو اس کو بھی بہت بہترین انداز میں جو ہے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی یہاں کی غیبت وہاں نہیں، وہاں کی غیبت نہیں یہاں نہیں، دونوں کے اندر جو ہے میل محبت پیدا کرنا، اس میں بھی کامیابی حاصل کی۔ اب اس کے بعد یہ جو ہے 22 مارچ کو صبح کو فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے کہ اسماعیلیہ کے جو ہے سمجھے کہ 6 لوگ آئے ان کے پاس ملاقات کی غرض سے۔ تو ویلکم کیے، بات چیت ہونے کے بعد جو ہے بولے کہ دیکھیں ہم آپ کے درس کب سے سن رہے ہیں اور آپ سے 100% متفق ہیں،
اور لیکن ہم لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے رگوں میں خون ہے جو غیرت و حمیت کے لیے دوڑ رہا ہے، جسم میں جان ہے جو اسلام کے لیے پھڑک رہا ہے، اور یہ کچھ پیسے وغیرہ ہیں جو پیٹ کاٹ کے ہم لوگ جمع کیے ہیں، یہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ ہم آپ کتنا نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کیسے ہوگی، اسلام کا زوال کیسے رکے گا، بس آپ کے سامنے ہم پیش کر دیے ہیں، اپنی جان بھی اپنا مال بھی، آپ راستہ بتائیے کرنا کیا ہے۔ تو یہ تو ہل گئے دم، جس جو ہے جہاد و عظیمت کی میں دعوت دیتا ہوں یہ تو ہم ہی کو آگے بڑھا دیے۔ یہ تو ایک نوجوان تھے، سمجھ جائیے 1906 میں پیدائش ہے اور 1928 میں نوجوان آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو 22 سال کے تھے، 22 سال کا نوجوان اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے گا؟ یہ تو جگا رہے تھے بڑے بڑے علماء کرام کو، بڑے بڑے لیڈروں کو کہ تم لوگ کچھ کرو، تم لوگ کچھ کرو، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو دیکھ ہی چکے ہیں، اب آپ کے سامنے ہم رکھ دیے اپنا معاملہ۔ تو یہ تو ہل گیا، لیکن اس کے بعد بولے اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک گواہ بنا کر کے کہ سمپل سا معاملہ یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے 2-3 کام کر لیں کہ سمجھ جائے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بیچ دیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بالجنہ۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم لوگ اسلام کی دعوت دیں گے، مسلک کی نہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، پورے اسلام کی دعوت دیں گے، آدھے کسی جز کی نہیں، جز کی نہیں۔ جب بھی بات کریں گے تو پورے اسلام کی بات کریں، کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یا پھر عبادات، ریاضیات، سماجیات، اخلاقیات، سارے کا۔ اور پھر مسلک کی کبھی بھی تبلیغ نہیں کریں گے، تبلیغ اسلام کی کریں گے۔ اور نمبر 3، ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ اور ہمارا شعار کیا ہوگا؟ تو ہمارا شعار کچھ نام وغیرہ نہیں رہے گا، ہمارا شعار جو ہمارا کردار ہوگا، کردار سے لوگ ہمیں پہچانیں گے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ 6 میں سے کسی نے کہ کچھ تو پہچاننے کے لیے ایک نام ہونا چاہیے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا شعار، ہماری پہچان، ہمارا کردار ہوگا۔ جہاں تک نام کی بات ہے تو ہم لوگ سب بھائی ہیں، اور بھائی ہیں کس بیس پہ بھائی ہیں؟ اسلامی بھائی ہیں۔ تو ہم لوگ سب بھائی ہیں، اخوان ہیں، اخوان مانے بھائی ہیں، اور اسلامی بھائی برادرہڈ کی بنیاد کیا ہے؟ اسلام ہے، تو ہم لوگ اخوان المسلمون ہیں، بس یہ ہمارا نام رہے گا۔ اب یہ اچانک ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم لوگ کوئی جو ہے نام وغیرہ یہ نہیں، ورنہ پارٹی میں ایک پارٹی کا اضافہ، مسلک میں ایک مسلک کا اضافہ، نام میں ایک نام کا اضافہ، یہ نہیں، بس ہم لوگ اسلامی بھائی ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ پوری دنیا میں یہ جو ہے یہ نام جو ہے وہ گونج جائے گا۔ تو بہت پیارا لگا نام ان لوگوں کو۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ نام پڑ گیا 22 مارچ 1928 کو اخوان المسلمین، 6 لوگ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بعد۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک دفتر کھولے، دفتر کے لیے بھی پیسہ وغیرہ نہیں تھا، لیکن ایک روڈ ہے فاروق نام کا، تو اسی میں ایک مکتب تھا۔ تو مکتب جو ہے صبح صبح مکتب کو بچے کو پڑھائی ہوتی تھی، شام کے وقت میں جو ہے اس میں تالا لگا رہتا تھا۔ تو اس کی اس سے بات کیے کہ اگر آپ دیں تو ایوننگ میں جو ہے ہم لوگ یہاں پر جو ہے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بند ہی رہتا ہے، تو آپ لوگ یہاں پہ کام کر لیجئے۔ تو وہاں پر جو ہے پھر تعلیم و تربیت کے انتظام کی ایک چھوٹا سا کورس بنا کر کے کہ جو لوگ بھی اخوان سے جو جڑیں گے، متاثر ہوں گے، تو ان کی یہاں پہ تعلیم و تربیت کی جائے گی، ان کو پریکٹیکل سب چیز سکھایا جائے گا، اپنی دعوت کا کام کیسے کرنا ہے یہ سب بھی سکھایا جائے گا۔ تو 1 سال کے اندر تقریباً 70 لوگوں نے وہاں سے ٹریننگ حاصل کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کامیابی کی دہلیز طے کرتے ہی چلے گئے۔ تو کامیابی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حکومت دنیا میں کہاں پہ قائم کیے، تو کہیں پہ بھی نہیں قائم کیے، لیکن کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے شیطان کے چنگل سے چھڑا کر کے انسانوں کو رحمان کے بندگی میں دیے، جنہوں نے بڑے بڑے جو ہے بادشاہوں کے سامنے جو ہے للکار دیے، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ کا جو ہے نعرہ لگائے، اور پھر صبر و استقامت کی جو ایک تاریخ رقم کر دیے۔ تو اس معاملے سے اگر دیکھیں تو اس سے کامیاب تحریک پوری دنیا میں آج تک قائم نہیں۔
ایسی ایسی عظیم داستان آپ بلیو ہی نہیں کر سکتے کہ اخوان المسلمین کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے جنت میں چلے گئے ہوں گے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا یقین یہ ہے، اگر محمد مرسی اور سمجھ جائیے کہ عبد الفتاح السیسی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد مرسی ناکام گیا دنیا میں، تب تو آپ کا نظریہ الگ ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محمد مرسی وہ کامیاب گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ سید قطب کامیاب گئے ہیں، زینب الغزالی کامیاب گئی ہیں، امام حسن بنا کامیاب گئے ہیں، تو پھر یہ ایک چھڑی ہے، ایک لڑی ہے، ایک کڑی ہے کہ آپ گن نہیں پائیں گے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے جو ہے صحیح راستے پر ڈال کر کے جو ہے صبر استقامت کے جو ہے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ اس لحاظ سے دنیا کے سب سے ویلتھی جو ہے ہسٹری ان کے پاس ہے۔ تو یہاں تک پہنچے ہم لوگ۔ اب ان لوگوں کا کارنامہ کیسا رہا 1928 کے بعد، یہ سمجھ جائیے کہ یہ جو قاہرہ میں جو ہے جو کام کر کے آئے تھے، 5 سال جو وہاں پڑھائی کیے تھے دارالعلوم یونیورسٹی میں، تو وہاں کے نوجوانوں میں بھی تو بیج بو کر کے آئے تھے۔ تو ابھی اسماعیلیہ میں تھے ہی 6 مہینہ کے اندر اندر ان کو ایک نیوز مل گئی کہ وہاں کے نوجوان جن کے درمیان دعوت کا کام کرتے تھے، ان لوگوں نے ایک جمعیت بنائی ہے، اب وہ کام شروع کر دیے ہیں۔ اچانک ان کو اخبار میں پڑھنے کو ملا کہ ایک پروگرام کیے ہیں وہ لوگ، اور اس کا نام کیا ہے؟ جمعیت شبان المسلمین، اس نام سے۔ تو یہ تو مچل گئے دم کہ میں جو بیج بویا تھا وہ تو اب جو ہے ہرا بھرا درخت بن گیا۔ تو فوراً انہوں نے مبارکباد کے ان کے خط لکھے اور پھر جو ہے بہت تعریف وغیرہ کیے، حوصلہ وغیرہ دیے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اخوان المسلمین اتنا تیزی سے پھیلے گا کہ 5 سال کے بعد 1933 میں ان کو اسماعیلیہ چھوڑ کر کے قاہرہ منتقل ہونا پڑے گا، کام کی وجہ سے، کہ کام مینج نہیں ہو پا رہا، ہر جگہ یونٹ قائم ہو رہی ہے، ہر جگہ جو ہے گروپ بن رہا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ان لوگوں کے اندر جو برادرہڈ جو قائم ہوا ہے، تو آپ جو ہے پڑھ کے تو اشش کریں گے، پڑھیے آپ ان کی داستان میں، تو چھوٹی سی ویڈیو میں کیا بتاؤں آپ کو۔ مطلب یہ ہے کہ امام حسن بنا کا ایک پرابلم بھی آ گیا تھا۔ پرابلم یہ آیا تھا کہ اب یہ ان کے یہاں الگ ہی لڑائی شروع ہو جاتی تھی، پوری دنیا میں دوسری طرح لڑائی شروع ہوتی تھی، ان کے یہاں اخوانیوں میں الگ لڑائی ہوتی تھی۔ ایک ایگزامپل دے کر ویڈیو بند کرتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ یہ آئے، دیکھے 2 اخوانی لڑ رہے ہیں، ایک دکاندار ہے اور ایک خریدار ہے، دونوں لڑ رہا۔ اب کیوں لڑا ہے بھائی، دونوں کیوں لڑ رہے ہیں؟ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، تو ہم نہیں خریدیں گے، تو ہم نہیں بیچیں گے۔ تو اب کہ بھائی دونوں اخوانی ہے تو خرید لو، بیچ لو، کیا مسئلہ؟ نہیں، اب خریدار کہہ رہا تھا کہ یہ سامان مجھے چاہیے، سمجھ جائیے کہ پین چاہیے ایک ایگزامپل کے طور پر۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ 8 روپیہ قیمت ہے، جبکہ وہ مارکیٹ میں قلم جو ہے وہ بکتا ہے 10 روپیہ میں۔ اب یہ کہہ رہا ہے خریدنے والا دوست کہ نہیں، یہ 10 روپیہ کا ہے، 10 روپیہ لو مجھ سے۔ وہ کہہ رہا نہیں، میں اس کو خرید کے لایا ہوں 8 روپیہ میں، تو میں آپ سے تو یہ منافع کیسے لوں؟ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، بھائی سے کوئی منافع لیتا ہے کیا؟ اخوان المسلمین کے ممبر ہیں ہم لوگ۔ اب ان کا کہنا یہ تھا کہ ارے بھائی آپ دکاندار ہیں، آپ کو فائدہ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، وہ تو آپ کا، میرے گھر کے بغل میں آپ کا گھر ہے، اس لیے میں یہاں پہ آ گیا، آپ تو 2 کلومیٹر دور بھی رہتے، اور یہ جو ہے 10 روپے کے مجھے سامان کی ضرورت تھی، پین کی ضرورت تھی، اور اس کا 2 روپیہ اگر فائدہ کسی دوسرے دکاندار کو دینا تھا تو میں چل کر کے آپ کو دینے آتا، جائے کہ میں جو ہے یہ آپ کو گھاٹا دوں۔ تو اس لحاظ سے میں کہیں بھی خریدتا یہ قلم تو مجھے 10 روپیہ میں ملتا، تو لہٰذا میرا 10 روپیہ جائے گا، اب آپ کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ لڑائی ہوتی تھی۔ تو پھر جو ہے حسن بنا آتے تھے، پھر ان لوگوں کو ایک صلح کراتے تھے، اچھا بھائی ٹھیک ہے 2 روپیہ فائدہ ہو رہا نا، چلو 9 روپیہ میں کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، نہ اتنا فائدہ نہ اتنا گھاٹا، معاملہ سب کرو۔ تو اس طرح کی لڑائیاں ہو رہی تھی۔ عجیب و غریب جو ہے وہ ایک داستان قائم کر دی تھی، سمجھ جائیے کہ صحابہ کرام کے جو ہے دور یاد تازہ کر دیے لوگ۔ تو انشاءاللہ آگے میں بتاؤں گا، تو یہ میں ایک جھلک دکھانے کی کوشش کیا۔
اب دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے سینٹر جب شفٹ ہوتا ہے اسماعیلیہ سے جو ہے یہاں 1933 میں قاہرہ، پھر جو ہے خواتین کا بھی جو ہے اخوات المسلمین کا بھی بن گیا. تو پھر آگے کیا ہوتا ہے اور پھر ان کی شہادت کیسے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ پھر آپ کو آگے بتاؤں گا. جزاک اللہ.